بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. لاؤنج میں خوش آمدید. دوسرا دن اور موضوع وہی جادو. دیکھا جائے تو یہ کیا بات ہے کہ پاکستان میں ہر تیسرے چوتھے گھر میں جادو ہو رہا ہے. ساس بہو پہ کروا رہی ہے, بہو ساس پہ کروا رہی ہے. شوہر کو دوسری شادی کرنی ہے, اس نے جادو کروا کے اپنی پہلی بیوی کے ذہنی توازن کو بگاڑ دیا تاکہ وہ دوسری شادی کر لے. بیوی جادو کرا رہی ہے شوہر پر تاکہ وہ کہیں اور نہ جائے. ایک دکاندار دوسرے دکاندار پہ جادو کروا رہا ہے. گھر گھر میں یہ کہانی ہے. اگر پاکستان میں اتنے ہی گھروں میں جادو ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے بہت سارے جادوگر ہوں گے. اور اگر بہت سارے جادوگر ہیں پاکستان میں تو ہم یہ کیوں نہیں کرتے کہ ان جادوگروں سے کہہ کہ بھائی ایک کام کرو, پاکستان کی بہتری کے لیے جادو کرو, ہماری فصلیں زیادہ اناج اگائیں, ہماری زمین زیادہ زرخیز ہو, وقت پہ پاکستان میں بارش ہو, لوگ خوشحال ہو. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جادوگر مل کر ان غیر طاقتوں کو جو مسلمانوں کو کچلنے کی کوشش کری, ان مغربی قوتوں کو, کافر قوتوں کے خلاف جادو کیوں استعمال نہیں ہوتا؟ ناظرین, یہ سارا ڈرامہ ہے, یہ فراڈ ہے. جادو برحق ہے مگر جادوگر بہت مشکل سے ملتا ہے. نہیں ہوتے جادوگر. کمزور مجبور لوگوں کو ٹھگنے کا بہانہ. اور انسانی نفسیات سے یہ لوگ واقف ہوتے ہیں کہ جب کوئی شخص اس کے پاس پہنچتا ہے تو وہ جانتے ہیں کہ یہ کوئی ضرورت مند ہے, اس کو کوئی چیز چاہیے, زندگی میں اس کے کوئی کمی ہے, تو اب وہ آپ کے ساتھ کھیل کھیلتے ہیں. اصل میں جادو کیا ہوتا ہے, کیا ہو سکتا ہے؟ آج کے دور میں یہ ممکن ہے, قدیم زمانے میں ڈیفینیٹلی ہوتا تھا. اگر ممکن ہے تو پھر کس طرح ہوتا ہے, کیا کیا جاتا ہے, وغیرہ وغیرہ. اس پہ آج کچھ باتیں کریں گے. آپ کی کال بھی ہم ڈیفینیٹلی لیں گے. ہم چاہیں گے اگر آپ کی زندگی میں آپ کے خیال میں کبھی جادو ہوا ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ جادو نہیں ہوتا, جادو ہو سکتا ہے مگر اکثر نہیں ہوتا. تو اگر آپ کی زندگی میں ایسا ایکسپیرینس ہوا ہے یا آپ کسی جاننے والے کی ایکسپیرینس ہوا ہے زندگی میں, جادو کا اثر ہوا ہے, بندش ہوئی ہے, ناچاکی گھر میں پھیلی ہے, رشتے نہیں آ رہے بہن کے یا بیٹی کے, ہمیں کال کریں اور ہم سے ضرور شیئر کریں. ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ کے زندگی میں کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے کہ نہیں. ہمیں اپنے ناظرین کا بڑا خیال ہے, اسی لیے ہم نے ہیلتھ ٹی وی پہ یہ موضوع شروع کیا کہ کم سے کم اس چینل کے ذریعے ہم جتنی اویئرنیس پھیلا سکتے ہیں, ہو سکتا ہے کچھ گھر بچ جائیں لٹنے سے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے اگر کسی شخص پہ ایسے اثرات لگتے ہیں, آپ کو عجیب و غریب باتیں کرتا ہے, فضاؤں میں خلاؤں میں گھورتا رہتا ہے, چپ چاپ رہتا ہے, کمرے میں بند رہتا ہے, یا کوئی اور کیفیات طاری ہوتی ہے, تو برائے کرم اسے کسی معالج کے پاس, کسی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں. اکثر ذہنی امراض میں مبتلا لوگ وہی کام کرتے ہیں جو ویسے جادو کے اندر کسی پر طاری ہوتی ہے, وہ کیفیات. ماہر نفسیات کے پاس لے جائیں, علاج کرائیں. عجیب و غریب چیز ہے کہ ہماری قوم کے لوگ ایسے ہیں کہ وہ کسی بابے کی بات پہ یقین کر لیں گے, کسی پیر کی بات پر یقین کر لیں گے, مگر کسی مستند سائیکائٹرسٹ کے پاس جا کر اس کا علاج نہیں کرائیں گے. نہ جانے کیوں یہ مسکنسیپشن ہے کہ دوائیاں جو ہے وہ نقصان کرتی ہے. ناظرین, اگر آپ کے پاس دو چوائس ہو کہ بغیر دوائی کے مرنا ہے یا دوائی کے ساتھ اثرات کے بعد, میں نہیں کہتا سب دوائی میں ہوتے ہیں, مگر ڈیفینیٹلی جو چیز افیکٹ کرتی ہے اس کا سائیڈ افیکٹ بھی ہوتا ہے, مگر زندگی بہتر کر کے کچھ مضر اثرات اگر ساتھ ہو تو کوئی بات نہیں, یہ فیصلہ زندگی میں انسان کو کرنا ہوتا ہے. بعض ایسے ذہنی امراض ہے کہ جس میں دوائی چند عرصے کے لیے, تھوڑے عرصے کے لینے کے بعد بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے, پھر زندگی میں ضرورت نہیں پڑتی دوائی کی. تو یہ آپ اپنے معالج پہ چھوڑے, اپنے ڈاکٹر پہ چھوڑو کہ وہ فیصلہ کرے گا کہ کب تک دوائی لینی ہے. اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے ایک پیکج بنایا ہماری ٹیم نے بڑی محنت کر کے, اور ہم چاہیں گے کہ آپ کو وہ پیکج دکھائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ جیسے اور بہت سارے لوگ جادو کے حوالے سے ان کے کیا تاثرات ہیں, کیا باتیں ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں جادو کے بارے میں. تو جادو تو ویسے ہی ہمارے مذہب میں حرام ہی ہے, اور جادو ہے, بلیک جادو ہے اور کرتے بھی ہیں لوگ, پر اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. I don't believe in black magic. ایک چیز ہے کہ یہ چیز غلط ہے تو سو غلط ہے, وہ کبھی رائٹ ہو ہی نہیں سکتا. میرے بارے میں تو وہم ہے انسان کا اور کچھ بھی نہیں ہے. اسلام میں جو ہے نوری ہے وہ جائز ہے. دیکھو اس پہ بہت سی شفا ہے, اللہ کی ذات میں قرآن کے اندر تو لکھی ہے, بہت سی شفا مل جاتی ہے اس سے, سمجھنا. اسلام کو فالو کرتے ہوئے نہیں کرنی چاہیے یہ سب باتیں. رسپیکٹ ہونی چاہیے اپنے رشتوں کے لیے. کرتے ہیں لوگ کرنے والے, جادو اور عملیات سفری وغیرہ کرتے ہیں, لیکن یہ سب گندا کام ہے, اچھا نہیں ہے. سب سے بڑا کرنے والا اوپر والا ہوتا ہے, ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں ہے. علم ہونا چاہیے ہر بندے کے پاس, علم ہر بندے کا حق ہے میرا بھائی, علم حاصل کرو لیکن جائز, ناجائز نہیں. پر ہمارا ایمان ہے کہ کام تو کرتا ہے, پر ہمیں اپنی احتیاط اور ڈیفینس کرنا چاہیے اس کے اگینسٹ. ہمیں اس کا حصہ اور شرکت نہیں کرنی چاہیے اس میں. یہ انتہائی گھناؤنا
اور بے انتہا وہ ایک عمل ایک وہ ہے جس ناظرین دیکھا کچھ ہمارے دوستوں کے ہمارے ناظرین کے کچھ تاثرات اور یقیناً ہم چاہیں گے کہ اس پہ مزید بات کریں. ایک بریک لینا ضروری ہے کیونکہ بریک کے بعد پھر عروج بھی آئے گی اور ہم پھر آگے اس موضوع کو آگے لے کے چلیں گے. کہیں مت جائیے گا, ہم یوں گئے اور یوں آئے بریک سے.